الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 27ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 28ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سال میں کوئی سی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلاً حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ مزید اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب قدر پائی۔ نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہر تاک رات میں اسے پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ پورے سال میں کوئی سی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، تو ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم پورا سال اپنی راتوں پر توجہ رکھیں۔ اس کا آسان میں نسخہ بتا دیتا ہوں۔ آپ ایک تو 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو اس کی برکت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری عورتیں ہیں تو وہ بھی یہی عادت رکھیں کہ نماز کو قضا نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال جو عبادت، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورا سال کی راتوں پر توجہ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شب قدر کو ہم پا سکیں گے۔ آج ہم بات کریں گے 28واں روزہ، اس کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد 7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ 7 سلام آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز عصر دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ والی دعا۔ اس کے بعد درود ابراہیم 25 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ بعد نماز مغرب دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں، اور اپنی حیثیت اپنی توفیق کے مطابق کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ دعائے نجات حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ پھر بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجات، اس کی 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ تو اس طریقے سے ان عبادات کو آپ شامل کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی بھی برکات آپ کو اور اچھے سے اور زیادہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور